تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم ظالموں کی طرف تھوڑا بھی مائل نہیں ہونا۔ فرمائیں کہ تھوڑا بھی مائل ہوئے تو تمہیں بھی جہنم کی آنکھ چھوئے گی۔ یہ ظلم ہی تو ہے۔ ایک بندے کے پاس 2000 روپے بل آتا تھا، اب اس کے پاس 10,000 روپے بل آیا ہے، یہاں تک کہ ایک گھر والے نے بتلایا کہ 40,000 روپے بل آئے۔ ہم خاموش رہے، اگلا مہینہ ہم نے احتیاط کیا، چلو کچھ کم استعمال ہو۔ اب اس مہینے جو بل آیا 60,000 روپے بل آیا، یعنی احتیاط کا نتیجہ۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ نہ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، ارض و سما کو دوام اور قیام بخشا، اس عالم کو رونقیں دی ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آباد و شاداباد کیا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق، آفرینش، پیدائش کے بعد طرح طرح کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر عزت و شرف کا تاج رکھا، اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اب اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتی ہے، ہر چیز، ہر مخلوق یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی بزرگی، اللہ کی حمد و ثنائی، کبریائی، بڑائی، اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ تمہیں اس کی تسبیح کا، اس کی تحمید کا، اس کی تقدیس کا، اس کی تعریف کا علم نہیں ہے۔ تم جان نہیں سکتے یہ درخت اللہ کی کیسے تعریف کر رہا ہے، تم یہ جان نہیں سکتے یہ پہاڑ اللہ کی تعریف کیسے کر رہا ہے، تم یہ سمجھ نہیں سکتے یہ پتھر اللہ کی تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ سمندر، دریا، نہر اللہ کی تعریف کیسے کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، تمہیں اس کی تسبیح کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ چھت بھی اگر آواز آئے چٹکنے کی، یہ بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید بیان کر رہی ہوتی ہے۔
ہر شے کے اندر، کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی موجود ہے۔ اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انس و جن، انسان اور جنات، ان کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے، اس کی پیدائش اسی لیے ہوئی ہے تاکہ یہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی ریاضت حاصل کرے، اللہ کی عبادت حاصل کرے، عبادت کو بروئے کار لائے۔ یہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اب چونکہ کائنات کی ہر چیز ہر وقت ہمہ وقت اللہ کی تعریف کرتی ہے، اب بندے کو، انسان کو ہر وقت نہیں، چونکہ یہ انسان اللہ کی خلافت اس کے ذمہ داری، اللہ نے اس کو ایک خلافت دی ہے اور اس کو خلیفہ بنایا ہے روئے زمین پر، اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو اس کے لیے عبادات کو اوقات کے ساتھ مقرر کر دیا کہ 5 وقت نماز پڑھو، عبادت کو اوقات کے ساتھ متعین کر دیا۔ پورے سال میں ایک رمضان مبارک کا روزہ تم پر فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ ہے، اگر وہ مال نصاب تک پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی پیسے مال تجارت ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اب زکوٰۃ ہے۔ حج ہے، پوری زندگی میں ایک موقع پہ اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے کہ جو اس کے اخراجات ہیں، آنے جانے کا خرچہ، اگر اتنی استطاعت اور طاقت ہے، پورے سال پہ ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج کرنا یہ فرض ہے۔ تو عبادات کو، اس کے اوقات کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ یہ اوقات کو متعین کرنا بھی مصلحت سے خالی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ پھر نماز آپ دیکھیں، 5 وقت نماز ہے اور پھر ان کے لیے رکعتیں بھی مخصوص اور متعین ہیں، یہ بھی کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا کہ 5 نماز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے ہیں، 2 نہیں دیے، 3 نہیں نماز دی، اللہ نے 7 نمازیں نہیں دی، 5 نمازیں دی ہیں۔ انسان کے پاس بھی حواس 5 ہے، 5 چیزیں ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہر شخص محسوس کرتا ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جس کو حواس 5 کہا جاتا ہے۔ اب 5 نمازیں پڑھو اسی لیے کہ اللہ نے یہ 5 نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، سب سے زیادہ اسی نماز اور عبادت پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ اس کو قرآن کریم تقریباً 70 مقامات پہ، 70 سے زائد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ چاہیے کہ وہ لوگ نماز پڑھے، وہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح کے الفاظات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات کے اندر ذکر فرمایا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنوں، مسلمانوں پر نماز کو فرض کر دیا، لکھ دیا ہے، اس کے ذمے یہ فرض ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں سارے احکامات زمین پر نبی علیہ السلام پر اتارے گئے، لیکن جب نماز کا مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلوایا، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کے مشاہدے کروائے، اور یہاں تک نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، بیت اللہ سے
بیت المقدس پہنچے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع فرمایا تھا، اور سب کو ہمارے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جان جہاں، محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، سید الاولین والآخرین، راحت الراشدین، امام الاولین، امام المرسلین، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا، اور حسنین کریمین مجتبین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امامت کے لیے آگے کھڑا فرمایا۔ یہ ایک سبق تھا، یہ ایک حکمت تھی، یہ ایک پوائنٹ کی بات تھی کہ امام جہاں کھڑا ہوتا ہے امام کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، نہ امام سے کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس نبی سے آگے تو دور کی بات، برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کو بھی بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا؟ شب معراج آپ دیکھ لیں، سارے آسمانوں کو چھوتے ہوئے نبی علیہ السلام عرش معلیٰ پہ پہنچے۔ یہاں نبیوں کی امامت کی، پھر بیت المعمور میں پہنچے جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے بیت المعمور، وہاں پر پہنچے نبی علیہ السلام نے، وہاں فرشتوں کی امامت کی۔ یعنی سید الانس والجنات، سید الملائکہ، امام الملائکہ، نبیوں کی امامت کی، پھر فرشتوں کی امامت کی۔ ساری کائنات کے رہبر، رہنما اور مقتدا اور پیشوا اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پیغمبر آپ اپنی زبان مبارکہ سے کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہمارے نبی جنات کے لیے بھی نبی ہے، نوریوں کے لیے بھی نبی ہے، ناریوں کے لیے بھی نبی ہے، آبیوں کے لیے بھی نبی ہے، خاکیوں کے لیے بھی نبی ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک، تحت سرا سے عرش معلیٰ تک کے درمیان جو جو چیز ہے، ہر شے، ہر چیز کے لیے ہمارے نبی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ یہاں تک جہاں تک خدا کی خدائی ہے ہمارے نبی کی مصطفائی ہے۔ لوگ ویسے ہی کہتے ہیں نبی کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، ویسی بکواسات اور جھوٹی کہانی، افسانے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے احکامات زمین پر، لیکن نماز کا مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلا کر یہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں تھیں، لیکن اس کو کم کر کے تقریباً 9 چکر لگے ہیں، اور اس کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی چکر میں اللہ 45 معاف کر دیتے، بس 5، یہ بار بار چکر لگانا یہ دیدار تھا، چکر لگانا بار بار یہ دیدار الہی تھا، اللہ کو دیکھنا تھا۔ بار بار اللہ چاہ رہے تھے بہانے سے میرا محبوب اوپر آئے، اور بتلانا چاہ رہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں جو آ رہا ہے اس کے لیے ایسی جگہ ہے، وہ بار بار آئے گا اور بار بار جائے گا۔ یہ عرش معلیٰ، یہ نماز کی اہمیت آپ دیکھیں، اللہ عرش معلیٰ پر بلا کر نماز کا تحفہ دے رہے ہیں، اور یہاں تک اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے فرمایا من حافظ علی الصلوات، جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، اکرم اللہ بخمس، اللہ اس کو 5 انعامات دیں گے۔ 5 انعامات فرمائے، یہ 5 نمازوں کی حفاظت ہو، آگے انسان کے لیے 5 مرحلے آ رہے ہیں اور 5 منزلیں آ رہی ہیں۔ ایک موت کا وقت ہے، پھر قبر میں جانا ہے، حشر میں پیش ہونا ہے،
پل صراط سے پار ہو کر جانا ہے، پھر اعمال نامہ ہے۔ فرمایا یہ 5 ایسی جگہ ہے جنت کا بن ہونا، اگر یہ 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ موت کے وقت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، قبر میں اس کے لیے آسانی ہوگی، حشر میں اس کے لیے آسانی ہوگی، پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول کر اس کے لیے ویلکم اور خوش آمدید، اہلم و سہلم و مرحبا کے نعرے لگیں گے۔ 5 نمازوں کا اہتمام ہو۔ یہاں تک فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ آج سب پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیز، یہ رزق جو ہے یہ ساری چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ساری چیزوں پر رزق کی تنگی اور پریشانی اللہ تعالیٰ اس مہنگائی کے زمانے میں بھی دور کر دے گا۔ ہر شخص آج کے دور میں کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی ڈاکو سے پریشان ہے، باہر نکلو تو روڈوں پر اور سڑکوں پر ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، اور گھروں پر بیٹھے رہیں تو آپ کو کہ الیکٹرک لوٹ لے گا، وہ بھی ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ سب کی آنکھیں دیکھیں کھل رہی ہے، کتنا بل انہوں نے لاگو کیے۔ اندازہ تو پہلے ہو چکا تھا 2000 روپے کا بل، جو بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جو یونیفارم پہن رہے ہیں نا آفسوں میں، دفتروں میں، ان کے گارڈز، سیکورٹی، اس کا بھی ٹیکس مجھ اور آپ سے لیا جاتا ہے۔ وہ جو وردی پہن رہے ہیں، ہم نے کہا اس پہ لکھ دو، کوئی پیمپر بھی پہنتے ہوں گے یا پوٹی بھی کرتے ہوں گے، اس کو بھی لکھ دو، اس کا بھی ٹیکس لے لو۔ کا وہ بھی لکھ دیا ہے۔ سارے ٹیکس لگا کر ناانصافیوں پر مشتمل بل جمع کر کے مجھ آپ کے گھر کی دہلیز میں پہنچا کے ایک لحاظ سے ڈکیتی کا حق یہ لوگ بھی ادا کر رہے ہیں۔ کوئی قانون ادارہ ان کے خلاف حرکت پہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ تقریباً آپ دیکھیں 8 ارب اور 50 کروڑ روپے مفت بجلی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کر رہے، جو ان کے ماتحت ہے، جنہوں کو انہوں نے مراعات دی ہے، بڑے بڑے افسران اور ذمہ داران کو انہوں نے 8 ارب 50 کروڑ روپے کا بجلی مفت ان لوگ کو دی ہے، اور اتنے پیسے مجھ آپ سے لیے جا رہے ہیں۔ کھائے کوئی بھرے کوئی، اتنے پیسے، صرف یہ نہیں اس سے اوپر بھی لیا جا رہا ہے، مجھ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ظلم اور بربریت ہے، کوئی ادارے اس کے خلاف اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ظالم کے ظلم کے خلاف بولنا بھی ایمانیات کے حصوں میں سے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کی طرف تھوڑا بھی مائل نہیں ہونا۔ فرمائیں کہ تھوڑا بھی مائل ہوئے تو تمہیں بھی جہنم کی آنکھ چھوئے گی۔ یہ ظلم ہی تو ہے۔ ایک بندے کے پاس 2000 روپے بل آتا تھا، اب اس کے پاس 10,000 روپے بل آیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک گھر والے نے بتلایا کہ 40,000 روپے بل آئے۔ ہم خاموش رہے، اگلا مہینہ ہم نے احتیاط کیا، چلو کچھ کم استعمال ہو۔ اب اس مہینے جو بل آیا 60,000 روپے بل آیا، یعنی احتیاط کا نتیجہ اور رزلٹ۔ اب آپ مجھے بتائیں عوام پھر باہر آئے گی نہیں آئے گی؟ آنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ جو سڑکوں میں نکل رہے ہیں، روڈوں کو بلاک کر رہے ہیں، یہ عوام ہمارے ہی ہے، یہ مسلمان ہمارے ہی ہے، گاڑی والے ہمارے ہیں، جو روڈوں سے جا رہے ہیں وہ مہنگائی کے مارے وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ یہ روڈ بلاک کرنا کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی سوچ ہے؟ اور پھر عملے آتے ہیں، مزدور آتے ہیں جو کہ الیکٹرک کے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو نہیں۔ وہ ہماری طرح ذمہ داری جو ان کو سونپ دی گئی ہے وہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جب ہاتھ پیر باندھ دو گے نا پھر منہ تو کھلے ہوں گے، تو منہ سے کاٹا جائے گا، دانتوں سے کاٹا جائے گا۔ پھر تم ہمارے دفتر کے اندر بات نہیں سنو گے، آفس کے اندر بات نہیں سنو گے، وہاں دھکا دو گے، قسطوں پہ ناجائز بل باندھ کے دیے جائیں گے، عملے کو بلا کر ان کو باہر گھسیٹا جائے گا، تو پھر باہر جو تمہارے عملے نظر آئیں گے عوام پھر اسی طرح کرے گی۔ تم اندر سن نہیں رہے نا، تو باہر جو عملے آئیں گے وہ اسی طرح پٹیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ روڈ کو بلاک نہ کیا جائے۔ احتجاج کر کے بعض اپنی دکانیں بھی چمکا رہے ہیں سیاست کے نام پر۔
سارے جانتے ہیں کہ اصل مغز کون ہے، اصل حقیقت کیا ہے، اصل کرنا کیا ہے، لیکن سارے سیاسی پارٹیاں اور لیڈران خاموش ہیں۔ تو عوام یہ نہ کرے روڈوں کو بلاک کرنا، پھر عوام کو پریشان کرنا، یہ نہیں ہے، یہ کہیں بھی ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آپ جائیں، ان کے آفس خالی ہے، ان کے دفتروں کے چاروں دیواروں میں جہاں جہاں دروازے وہاں بیٹھ جائیں، احتجاج وہاں ریکارڈ کروائیں، کسی کو اندر سے باہر، باہر سے اندر جانے نہ دیں، چند دن تک وہاں کھانے منگوا کر وہیں بیٹھ جائیں، پھر احتجاج کا حق ادا ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا، ادارے والے آئیں گے، پھر ہماری بات سنی جائے گی کہ روڈوں میں ہمیں سکون نہیں ہے، گھر کی دہلیز میں ہمیں سکون نہیں ہے، اب گھر میں بھی جینا ہمارا سکون بے حال کر چکے ہیں یہ کہ الیکٹرک والے۔ تو یہ کہ ایک نماز کی پابندی ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یہ اللہ کی بہترین مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، آلہ ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اجتماعی صورت میں بد دعا کریں، ان سے سبکدوشی، آزادی، خلاصی، رہائی کی دعا کریں، اور انفرادی طور پر بھی ہم اپنے نیک اعمال اور عبادات کے بعد ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما اور ان ظالموں سے بھی ہمیں چھٹکارا اور رہائی نصیب فرما۔ تو یہ 5 نمازیں 5 انعامات ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، رزق کی تنگی اللہ دور کر دے گا، قبر کے عذابات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ یہ نماز فجر جو ہے آپ کو قبر میں رکھنے کے بعد انسانی شکل میں، خوبصورت شکل پہ سامنے پیش ہوتی ہے نماز۔ انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال آ جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز فجر کا بھی الگ ذکر آیا ہے۔ کہتے ہیں پھر حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک رات خواب میں ایسے ہی دیکھا کہ میں مر چکا ہوں، مجھے قبر میں رکھا گیا اور میرے سارے اعمال جو میں دنیا میں کر رہا تھا وہ قبر کی دہلیز میں میرے سرانے وہ پہنچ رہے تھے اعمال۔ میں قرآن کا درس دیتا تھا، قرآن بھی میرے سامنے پہنچا، سرانے پر پہنچا، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، روزہ بھی اور نماز فجر بھی۔ جب منکر نکیر آئے مجھ سے سوالات کے لیے مجھے بٹھایا تو وہ نماز فجر جو ہے خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھا، وہ آگے بڑھا اور میری طرف سے سارے جوابات دیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کون ہو؟ کہا انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ اور ہمیں یاد ہے جب ہم وہاں پڑھتے تھے، حضرت شیخی و سندی مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ فرمائے کہ ان کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ نماز فجر میں بڑے چاق و چوبند میں، اتنی بیماریاں ان کے اوپر اور اتنے اثرات ان کے اوپر، لیکن وہ سارے اثرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور ساری پریشانیوں اور بیماریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نماز فجر میں مصلی پہ پہنچتے اور 20 منٹ سے پہلے وہ فجر کی نماز ختم نہیں کرتے تھے۔ بڑی بڑی صورتیں اور رکوع وہ شروع کرتے تھے نماز فجر میں، اور اس کے بعد ان کا بیان دل پذیر ہوا کرتا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے بیٹے نے خواب دیکھا، مولانا انور شاہ نے، اور بیٹے نے خواب میں والد صاحب کو دیکھا انتقال کے بعد، تو پوچھا ابو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ بیٹا بھی زندہ ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ میں نے والد صاحب سے پوچھا ابو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ میرے انتقال کے بعد میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلوایا اور کہا ظفرعلی تجھے کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا اللہ جو بھی آپ دے دیں بس اسی پر خوش ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا دنیا میں تم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، لہٰذا یہاں پر آج جنت پہ جاؤ اور فرشتوں کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھاؤ۔ اور اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اس لائن پہ لگے رہنا، اگر یہاں آنا ہے، اگر یہاں آنا ہے تو قرآن کے ساتھ، قرآن کے احکامات کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ جڑے رہنا، اگر میرے ساتھ یہاں پر آنا ہے۔ تو یہ بڑے ولی تھے، چلتے پھرتے دنیا میں کسی نے قدر کی ہے نہیں کی ہے، تو نماز فجر کی قدر فرمائے کہ یہ تمہیں قبر میں بھی بچائے گا اور حشر میں بھی یہ نماز فجر بچائے گی۔ حشر کے ہولناک مناظر سے فرمایا جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا اللہ وہاں پہ اس کو بچائے گا۔ کتنی سختیاں، آندیاں، طوفان اور سیلاب اور
حشر کے میدان پہ فرمائے کہ انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدی، ظالم لوگ سوچ پر انگلی رکھیں گے، دانتوں پر، اور چباتے چباتے پورا ہاتھ کھا جائیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا. حشر کی ان ہولناک مناظر سے اللہ حفاظت کروائے گا جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے. یہاں تک قرآن کریم کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یوم یکشف عن ساق، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساق کی پنڈلی کی ظہور کریں گے. علماء مفسرین فرماتے ہیں ساق سے مطلب سخت دن ہوگا اور شدت والا دن ہوگا. اس شدت اور سختی والے دن پہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ان لوگوں کو کہا جائے گا، ساری مخلوق کو، کہ رکوع کرو، سجدہ کرو. فلا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، قدرت نہیں رکھ سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ ذلت اور رسوائی سے، شرمساری سے ان کے نگاہ، ان کی آنکھیں، ابصار فرمایا جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، اس قدر کہ ان کے چہرے پر سیاہی اور رسوائی چھڑک دی جائے گی. اور قرآن کریم آگے کہتا وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، تمہیں دنیا میں بھی بلایا جاتا تھا، مؤذن اذان اور صدا اور ندا لگاتا تھا، 5 وقت بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے نعرے لگاتا تھا، لیکن فلا یستطیعون وہم سالمون. فرمایا تم صحیح سالم تندرست ہتے کٹے سنڈے ہوتے تھے، گھروں میں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، اور ہوٹلوں میں 4 گھنٹے فالتو فضول بیٹھ کر وقت ضائع کرتے تھے. وہم سالمون، صحیح سالم ہونے کے باوجود تم نمازوں میں نہیں آتے تھے. آپ دیکھیں نماز پر سستی پر بھی اتنا سخت وعید ہے. فویل للمصلین، یہ قرآن کریم جو ہم سورہ ماعون میں پڑھ رہے ہیں، آخری پارہ، اللہ نمازیوں کی تباہی بربادی کر رہا ہے. فویل للمصلین، اللہ نماز پڑھنے والے کیسے تباہ و برباد ہو. فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، بس نماز ایک پڑھ لی، 4 نہیں پڑھی، دوسری پڑھ لی، تیسری نہیں پڑھی، پورے ہفتے نماز نہیں پڑھی، صرف جمعے کی نماز پڑھ لی، اور جمعہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے 2 رکعت پڑھ کے رفع چکر. یہ ہماری نمازوں کا حال. اللہ کہہ رہا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جنہوں نے کو اپنی نمازوں سے پرواہ نہیں ہے، جو اپنے نماز سے غافل ہے اور بے پرواہ ہے. سستی، نماز کے اندر سستی نہ ہو، جب آئے ہیں پوری نماز پڑھ کر جانے کی کوشش ہو. زواجر کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ یہ کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، بھائی جنازے میں تھا، دفنانے میں تھا، دفناتے وقت اچانک اس کی ایک تھیلی، قیمتی تھیلی جو ہے وہ قبر کے اندر رہ گئی. وہ باہر نکلا، معلوم نہ چلا، راستے میں چلتے وہ اس کو یاد آیا میری قیمتی تھیلی تھی اور اس میں ضروریات کی چیزیں تھیں، اور وہ تھیلی تو اندر رہ گئی. وہ فوراً پلٹ کے آیا اور سلپ ہٹا کے اکیلا ہی دیکھنے لگا، نکالنے لگا، تو یہ دیکھ کر حیران تھا کہ آنکھ کے شعلے بھڑک رہے اندر. یہ پیچھے ہو گیا، ماں کے پاس آیا اور کہا کہ اماں، بہن کی یہ خیریت تو ہے، ابھی دفنایا اور اندر آنکھ کی شعلے بھڑک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ تیری بہن جو ہے نماز کے اندر سستی کیا کرتی تھی، نماز کے اندر سستی، ابھی نہیں بعد میں نہیں، اس طرح کرتے کرتے نماز کو قضا کر دیتی تھی. عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے کہ وہ نمازوں میں سستیاں کرتی ہیں، چونکہ ان میں کچھ دن ہے مہینے کے اندر، ایام مخصوصہ، ان وقتوں پہ، دنوں پہ ان پر نماز نہیں ہے، لہٰذا وہ ان دنوں کی وجہ سے باقی جو ایام تطہیر شروع ہو جاتے ہیں، پاکی کے زمانہ، پھر پاکی کے زمانوں میں اور دنوں میں پھر ان پہ سستیاں آ جاتی ہیں. اس لیے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ دن شروع ہو، ایام مخصوصہ، حیض اور حیض کے اور مینسس کے، فرمائیں کہ وہ ان دنوں میں بھی کوشش کرے وضو کر لیں. بعض خواتین میں یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں آئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کے یہ دن مشہور دن شروع ہو تو آپ وضو نہیں کر سکتی، پاکی حاصل نہیں کر سکتی.
بھائی پاکی یہ معنی نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہی ہے، پاکی یہ معنی نہیں کہ وہ وضو کرنے کے بعد وہ قرآن کو بھی چھو سکتی ہے۔ آپ وضو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل کافرہ ہو گئی، اللہ کا نام نہیں لے سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد نماز کے اوقات میں مصلی بچھائیں اور وہاں پر بیٹھ کر ذکر اذکار میں لگ جائیں۔ دعا کے اور ذکر کے انداز میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین توڑ کر پڑھ لیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا جب ان کی تطہیر کے ایام شروع ہوں گے، پاکی کے ایام، تو وہ نماز والی جو سستی 10 دن 9 دن 7 دن سستی چڑھنے والی تھی وہ سستی اب نہیں رہے گی۔ تو یہ خاص طور پہ وہ کام کاج ان کا گھریلو معاملات زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کچھ سستی بھی آ جاتی ہے، تو لہٰذا سستی نہ ہو، کوشش کرو ہم گھروں میں نمازوں کو زندہ اور جاوید کریں، نماز کو پوری رعایت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ہو۔ اسلاف کا زمانہ دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر چلی، سب نے نماز پڑھ لی، خود بے ہوشی کے عالم میں، ہوش پہ آئے تو کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، بیٹے نے کہا سب نے پڑھ لی، آپ نے نہیں پڑھی۔ باپ کو فکر ہے سب کی، بیٹے کو فکر ہے باپ کی، اور پھر جب وقفہ ہوتا بے ہوشی کے عالم میں اٹھتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسا جھنجھوڑنے والے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت پہ پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے پورا قرآن پڑھے آپ نماز میں آ کے، کم از کم پوری نماز تو پڑھیں، ہم پوری نماز تو پڑھیں۔ نماز کے اتنے فوائد، جامع العبادات، آپ قیام دیکھیں نماز کے اندر، رکوع دیکھیں نماز کے اندر، سجود دیکھیں نماز کے اندر، التحیات دیکھیں نماز کے اندر، سورہ فاتحہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر، سبحان رب العظیم کی شکل میں ذکر اذکار تسبیحات نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی شکل میں آپ کو درود شریف بھی ملے گا نماز کے اندر۔ جامع العبادات، نبی علیہ السلام کو ٹھنڈک پہنچانا یہ نماز ہی تو ہے۔ حضرت بلال کو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وارحنا بہا یا بلال، اس کے ذریعے مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ بلال سے پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت پہ گیا شب معراج، وہاں میں نے آپ کے چلنے کی آواز سنی، قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا ویسے تو کچھ پتہ نہیں کون سا عمل، لیکن ایک عمل ہے جو میں بار بار کرتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ وضو کی حالت پہ رہتا ہوں ہر وقت، اور اگر کبھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اگر مکروہ وقات نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو، اور وضو کی حالت پہ رہنا۔ آپ دیکھو مقام کہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے عملی طور پر مجھے آپ کو جگایا ہے اور نماز کی اہمیت اور اس کا وقار بتلایا کہ نماز کیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں نماز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ جس طرح جسم کے لیے روح لازم ہے، اسی طرح ایمان کے لیے نماز لازم اور ملزوم ہے۔ اب گھروں میں دیکھیں بچہ اگر گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو باپ اس کو تھپڑ مارتا ہے، گلاس ضائع کر دیا، لیکن نماز چھوٹ جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے پاس بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے، ماں باپ کہتے ہیں کہ پیچھے سے کہ ان کے نماز کے لیے کہیں، تو ہم نے کہا، ہمارے کو استادوں نے کہا، علماء نے کہا، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ ماں باپ اگر نماز پڑھے بچے خود بخود نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بچے سے پوچھ لیا 12-13 سال اس کی عمر ہے، ہم نے کہا یہ بتاؤ قسم کھا کے آج تک تمہیں اپنے والد نے کبھی کہا ہے نماز پڑھو، یا کہا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کہ کبھی نہیں کہا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ نماز ماں باپ کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کسی ٹیچر نے پوچھا تھا بچوں سے کون لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو ایک نے کہا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایک نے کہا جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی، ایک نے کہا جو کافر ہے۔ اب آپ بتائیں تینوں جواب مجھ آپ پر کون سا فٹ آ رہا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتی، کیا ہم کافر ہو چکے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے تو یہی فرمایا کہ جو نماز اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا یہ فرق ہے، یعنی نماز مومن چھوڑ دے یہ شایان شان نہیں ہے۔ ہم سارے کام کاج کر لیتے ہیں لیکن نماز کا وقت آئے تو کام کو اہمیت دیتے، نماز کو چھوڑ دیتے۔
حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، دیہاتی عرب تھا اور نماز جمعہ کا وقت تھا، تو اس کو اپنی کھیتی پہ پانی ڈالنا تھا، وقت اس کا آ چکا تھا۔ بیوی نے کہا نماز پڑھنے جاؤ گے اور نماز بعد میں بھی پڑھ لو گے اگر قضا ہو، لیکن ہمارا نمبر نکل جائے گا، کھیتی کو پانی کون ڈالے گا، لہٰذا پانی ڈال جاؤ، اگر نماز کا وقت مل جائے تو نماز پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے نماز پڑھ کے آؤں گا، اس کے بعد اپنی کھیتی پہ پانی لگاؤں گا۔ اچھا نکلنے لگے، اونٹ غائب ہے۔ بیوی سے پوچھا، کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اب اس بیوی نے اور شور شرابہ کیا کہ بھئی اس اونٹ کو ابھی کہیں آگے پیچھے گیا ہوگا، آپ پکڑ کے لائیں اسے، یہ تو ہمارے زندگی کا عظیم سرمایہ تھا، لہٰذا آپ اس کو لائیں کہیں سے، ابھی آگے پیچھے ہوا ہوگا۔ شوہر نے کہا کہ نہیں، اب یہ بھی جا چکا ہے، میں نماز پہلے پڑھ کے آؤں گا، پھر اس کے بعد اونٹ کا بندوبست ہوگا اور کھیتی کا میں دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر یہاں سے یہ چلا گیا نماز پڑھنے۔ نماز پڑھ کے آیا، آ کر دیکھا کہ گھر کی دہلیز پہ وہ اونٹ بندھا ہوا ہے۔ بیوی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے کہا جیسے آپ چلے گئے تھے اس کے کچھ منٹ بعد ہم نے دیکھا وہ جو کتے ہمارے تھے وہ کتوں نے اس کو بھگا کر اس اونٹ کو یہاں پر لے کر آیا، تو میں نے رسی اور لگام پکڑ کے، مہار پکڑ کے اس کو یہیں باندھ دیا۔ پھر یہاں سے کہا چلو شکر الحمدللہ، نماز کی برکت سے اللہ نے اونٹ کو بھی کتوں کے ذریعے بھجوا دیا۔ اس کے بعد یہاں سے نکلے اپنی کھیتی کی طرف، ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہا، منت سماجت کرنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہا میں اپنی کھیتی پہ پانی ڈال رہا تھا، آپ کی کھیتی کی طرف جو بند تھا اس کو بند کرنا میں بھول گیا، سوراخ کو وہ کھلا رہ گیا، وہ سارا پانی میرے یہاں سے ہوتے ہوتے آپ کی کھیتی پہ جا چکا ہے اور پانی لگ چکا ہے۔ وہ معذرت کرنے لگا، لیکن یہاں سے یہ دل ہی دل میں اللہ کی مدد کو اترتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے یہ پریشانی بھی دور کر دی اور کام مجھے کرنا تھا لیکن اللہ نے غیبی مدد چلائی۔ تو ہم اپنے کام کاج کو پیچھے کر دیں، بڑا اہم کام کیوں نہ ہو، گھر کی خواتین بھی کھانا پکانا ہے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں، نماز کو قضا ہونے نہ دیں۔ نماز ناقص اور کمزور قضا ہونے کی صورت میں اگر ہو جائے پھر یہ ہمارا مقابلہ جو ہے نہیں کر سکتے ہیں، قبر میں، حشر میں، منکر نکیر کے سامنے یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو نماز کے اندر کسی صورت پہ سستی نہ ہو، سستی والوں کے لیے بہت خطرناک عذابات اور خطرناک نبی علیہ السلام نے وعیدیں سنائی ہے۔ تو آج سے ہم عزم کریں اور کوشش کریں کچھ بھی ہو ہم نماز کو نہ چھوڑیں، کام کاج کو بالائے طاق رکھیں اور 5 وقت نماز کو سنت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، تمام تر مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ہماری نماز اللہ کے ہاں جاندار بھی ہوگی اور شاندار بھی ہوگی، اور ساری بشارتیں اور خوشخبریاں جو اللہ نے نماز سے متعلق کی ہے اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔